ورحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وآلہ الطیبین الطاہرین محبوب رب المشرقین والمغربین وجد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وقولہ الحق واصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صلوات پر محمد۔ حضرات گرامی قدر، مسلسل آپ حضرات کے ہاں اور پورے شہر میں اور پورے ملک میں اور پوری دنیا میں عزائے جناب زہرا کے مجالسیں برپا ہیں، اور خدا ان تمام افراد کے توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے کہ جو لوگ مسلسل جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے فضائل مناقب پڑھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، اور خصوصاً پروردگار ان تمام افراد کو سلامت رکھے کہ جو لوگ قوم کے اندر دشمنان سیدہ سے براعت پر لوگوں کو آمادہ کر رہے ہیں۔ حضرات، کم سے کم ان مجالس میں ان تمام افراد کے چہرے سے نقاب اترنی چاہیے کہ جو دشمن دین ہیں، جو دشمن شریعت ہیں، جو دشمن اسلام ہیں۔ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام نے اپنا کام اپنی زندگی میں بخوبی ادا کیا، موقع موقع سے تعارف کراتے رہے کہ کون کیسا ہے۔ نبی نے، امیر المومنین نے، صدیقہ کبریٰ نے، امام حسن نے، امام حسین نے کوشش جہاں تک جتنا وہ کر سکتے تھے انہوں نے کیا، اور ہم سب جو عاشقان علی ہیں، ہم سب جو اہل بیت کے گھرانے کی افراد سے مودت کا دعویٰ کر رہے ہیں، تو حقیقی مودت یہی ہوگی کہ اہل بیت کا جو ہے اس کے ساتھ رہیں، اہل بیت کا جو نہیں ہے اس کے ساتھ نہیں رہیں۔ ہمارے ہاں معیار آل محمد ہونے چاہیے، ہمارے ہاں معیار اہل بیت ہونے چاہیے، ہمارے ہاں معیار امیر المومنین ہوں، ہمارے ہاں معیار صدیقہ طاہرہ ہوں۔ بلکہ میں ایک جملہ اور آگے بڑھ کر کہتا ہوں، اور یہیں سے آج کی مجلس کا آغاز کرتا ہوں کہ معیار امیر المومنین نہیں ہے۔ بہت اہم بات کہہ رہا ہوں لیکن صبر سے سن لیجئے گا۔ معیار امیر المومنین نہیں ہے، معیار فاطمہ ہے۔ اس لیے کہ مجبوراً ہی صحیح کہیں نہ کہیں لوگوں کو کسی نہ کسی صورت میں امیر المومنین کو ماننا ہی پڑا۔
آپ غور کریں، اصل مسئلہ صدیقہ طاہرہ کا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ کسی کو بھی مان رہے ہیں تو وہ فاطمہ کا وفادار ہے یا نہیں ہے؟ آپ غور کریں، وہ یہ دیکھیے کہ وہ سیدہ کا وفادار ہے یا نہیں ہے، فاطمہ کا وفادار ہے یا نہیں ہے۔ اگر فاطمہ کا وفادار ہے تو وہ علی کا بھی وفادار ہے، نبی کا بھی وفادار ہے، حسنین کا بھی وفادار ہے، دین کا بھی وفادار ہے، شریعت کا بھی وفادار ہے۔ لیکن اگر وہ سیدہ کا وفادار نہیں ہے تو نہ وہ نبی کا وفادار ہے، نہ وہ علی کا وفادار ہے، نہ وہ حسنین کا وفادار ہے، نہ وہ دین کا وفادار ہے، نہ وہ شریعت کا وفادار ہے۔ وہ کوئی بہروپیہ ہے جو اسلام کی نقاب اوڑھ کر مسلمانوں میں داخل ہو گیا۔ صلوات پڑھیے گا بآواز بلند۔ بیٹا آپ لوگ آگے آ جائیں، آپ اتنا پیچھے، بیٹا دروازے پر نہ بیٹھیے، لوگ آئیں گے، آج ایک ہی دروازہ کھلا ہوا ہے۔ صلوات پڑھیں بیٹا، آگے آ جائیں، آگے آ جائیں۔ ہاں اور قریب آ جائیں، اور قریب آ جائیں، مل جل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ آپ غور کریں مت، دھیرے دھیرے انشاءاللہ منزلیں آتی جائیں گی اور باتیں پہنچتی جائیں گی۔ آپ بہت اچھا سنتے ہیں، مجھے نہیں پتا کہ میں اتنا پڑھ پاؤں گا نہیں پڑھ پاؤں گا آپ کی سماعتوں تک۔ میں کوشش کروں گا کہ کچھ باتیں آپ حضرات تک انشاءاللہ پہنچاؤں اور جس سے آپ کی معرفت میں اضافہ ہو۔ آپ غور کریں، میں دیکھیے ساری چیزیں پڑھتا ہوں، میں مصلے پر بھی ہوں، ایسا نہیں ہے کہ آپ کو میں بہکا کے جاؤں گا، لیکن ایک جملہ میں کہنا چاہوں گا، توجہ کریں گے، بالکل کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ 3 4 چینل ہے جو لائیو چل رہا ہے، آپ غور کر رہے ہیں۔ ایک بات مجھ سے بھی کہی جاتی ہے اور آپ نے بھی یہ سنی ہوگی کہ 1 گھنٹے کی مجلس میں قوم کو دیا کیا؟ آپ غور کریں، مجلس ہوئی 1 گھنٹے کی، لوگوں کو ملا کیا، قوم کو دیا کیا؟ میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، امیر المومنین سے زیادہ میں دین جانتا ہوں یا آپ جانتے ہیں؟ امیر المومنین سے زیادہ کوئی دین جانتا ہے؟ نہیں جانتا ہے نا۔ تو امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں فرمایا ہے، اول الدین معرفت، دین کا آغاز معرفت سے ہوتا ہے۔ تو آپ 1 گھنٹے کی مجلسوں میں یہ دیکھیے کہ دین کی معرفت ہوئی یا نہیں، شریعت کی معرفت ہوئی یا نہیں، اہل بیت کی معرفت ہوئی نہیں۔ اگر معرفت میں اضافہ ہوا ہے تو مجلس ہوئی ہے، معرفت میں اضافہ نہیں ہوا ہے تو مجلس نہیں ہوئی ہے۔ آپ غور کر رہے ہیں، ساری چیزیں اسی منبر سے پڑھی جائیں گی، ساری چیزیں، توجہ کریں گے۔ ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں، ساری چیزیں اسی منبر سے پڑھی جائیں گی اور میرا حق ہے پڑھنے کا، بالکل ساری چیزیں پڑھی جائیں گی، سب کچھ پڑھا جائے گا، پورا دین پڑھا جائے گا، پورا اسلام پڑھا جائے گا، پوری شریعت پڑھی جائے گی، لیکن یہ بھی تو بتایا جائے گا اس شریعت کو بچا کے کس نے دیا ہے، یہ بھی تو بتایا جائے گا کہ اس دین کے محافظ کون ہے۔ نہ آگے بڑھ کے کہوں، یہ بھی تو بتایا جائے گا کہ کس کی نماز کے ذریعے سے نماز کو معراج ملی ہے، کس کے روزوں کے ذریعے سے روزوں کو معراج ملی ہے، کس کے حج کے ذریعے سے حج کو معراج ملی ہے، کس کی انگوٹھی کی زکوٰۃ کے ذریعے سے زکوٰۃ کو معراج ملی ہے۔ آپ غور کر رہے ہیں، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ۔ آپ غور کر رہے ہیں، بالکل نمازیں پڑھیے، کون نماز، کوئی آپ توجہ کیجئے گا، قضا نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ زندان شام میں نماز پڑھی گئی ہے، شام غریبہ میں نماز پڑھی گئی ہے۔ آپ غور کر رہے ہیں، بالکل نمازیں پڑھنی ہے، قضا نہیں ہونی چاہیے، لیکن میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، اسے لے کر جائیے گا، ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی علی کا ہو اور نماز نہ پڑھے۔ آپ غور کر رہے ہیں، اگر کوئی سے مشکل یہ ہے نا کہ اگر ہم دور ہیں تو اس کا مطلب امیر المومنین ہمارے پاس نہیں ہے۔ توجہ کیجئے گا، انشاءاللہ باتیں پہنچے گی۔ ایک بار اور صلوات پڑھیے گا محمد والے۔ تو جو گفتگو مجھے آپ سے کرنا ہے وہ جناب سیدہ کی معرفت اور ان کا احسان پوری کائنات پہ ہے۔
آپ غور کر رہے ہیں؟ کل میں نے ایک جملہ کہا تھا، آج اس کو آگے بڑھانا ہے کہ نبی اور علی کی خلقت کا سبب جو بی بی ہو، وہ بی بی کائنات میں کس مرتبے پر اور کس منزل پر ہوگی اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا ہے۔ آپ غور کریں، کائنات کی خلقت کا سبب ہے بی بی، اور آپ آمادہ ہو، مجھے نہیں یاد ہے کہ کبھی میں نے پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے، اگر پڑھا ہے تو بھی شعر تو کئی بار پڑھے جا سکتے ہیں، ذیشان سنو، شاید مجھے یاد نہیں ہے کہ ساحل سرسوی صاحب کے مصرے کیا قیامت کا شاعر تھا اور کیا مصرے کہتی ہے، سنیے گا کہ فاطمہ سوز بھی ہے، ساز بھی، آواز بھی ہے، جسے اردو سمجھ میں آتی ہے وہ میرے ساتھ ہو جائے گا، باقی افراد کا میں ذمہ دار نہیں۔ فاطمہ سوز بھی ہے، ساز بھی، آواز بھی ہے، فاطمہ، آصف سنو مصرے، فاطمہ سوز بھی ہے، ساز بھی، آواز بھی ہے، فاطمہ دین کا انجام بھی، آغاز بھی ہے۔ لیکن آپ کو مجھے لگنا چاہیے کہ مجلس ہو رہی تھی۔ فاطمہ سوز بھی ہے، ساز بھی، آواز بھی ہے، فاطمہ دین کا انجام بھی، آغاز بھی ہے، فاطمہ دین کا انجام بھی، آغاز بھی ہے، فاطمہ حیدر کرار کی ہمراز بھی ہے۔ فاطمہ حیدر کرار کی ہمراز بھی ہے، فاطمہ عظمت سادات کا ایک راز بھی ہے۔ فاطمہ عظمت سادات کا ایک راز بھی ہے۔ ارے جھوم کے جس طرح ساون کا مہینہ اٹھے، سنیے گا، جھوم کے جس طرح ساون کا مہینہ اٹھے، ان کی تعظیم کو یوں شاہ مدینہ اٹھے۔ ایک بار اور دور پڑھیے محمد و آل محمد پہ۔ آپ غور فرما رہے ہیں؟ تو وجہ خلقت کائنات سیدہ، وجہ خلقت مرسل اعظم سیدہ، وجہ خلقت امیر المومنین سیدہ۔ آپ غور کر رہے ہیں، کائنات میں بطول کا جواب نہیں۔ آپ غور کر رہے ہیں، توجہ کیجئے گا، کائنات میں کوئی بھی امیر المومنین بھی برابر ہیں۔ آپ غور کر رہے ہیں، توجہ کریں کہ برابر ہے۔ اب یہاں سے میں تھوڑے سے چاہتا ہوں فضائل آپ حضرات سنیے گا، اور دونوں چیزیں ملا کے پڑھی جائیں گی، اس لیے کہ جتنا جناب سیدہ کی معرفت بڑھتی چلی جائے گی، اتنا ہی ان کے دشمنوں سے نفرت بڑھتی چلی جائے گی۔ آپ غور کر رہے ہیں، سکے میں ایک رخ نہیں ہونا چاہیے کہ معرفت میں اضافہ ہوتا چلا جائے۔ آپ غور کر رہے ہیں، اور دشمنوں کا بھائی ٹھیک ہے، دشمنوں سے کمپرومائز۔ آپ غور کر رہے ہیں، ہوتا ہی نہیں ہے یار، مجھے اگر تھوڑا سا کوئی ٹیڑھی نگاہ سے دیکھ لے تو کل سے میں بات نہیں کرتا، ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے۔ جھگڑا لڑائی تو چھوڑو، کل سے اگر کوئی یہاں آج ہی مجھے ٹیڑھی نگاہ سے دیکھ لے تو کل سے میں اس کی طرف منہ بھی نہیں کروں گا، دوسری طرف چلا جاؤں گا۔ کیوں؟ صاحب کیا کیا؟ صاحب ٹیڑھی نگاہ سے بات کیا۔ آپ غور کر رہے ہیں، اور وجہ خلقت کائنات بی بی ہے، کوئی اس سے دشمنی رکھے اور میں اس سے جا کے ملوں، نہیں ہو سکتا نا، بالکل نہیں ہو سکتا۔ دشمن اہل بیت دین کا دشمن ہے، شریعت کا دشمن ہے، ہمارا دشمن ہے، اس سے کسی بھی قسم کا کوئی بھی معاملہ نہیں کرنا ہے۔ کل میں نے جملہ کہا تھا، اب یہاں سے آج میں صرف دو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور اسی میں مصائب ہو جائے گا اور میں مصائب تک پہنچ جاؤں گا۔ ابھی تو آغاز ہوا ہے، سنیے گا، ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد والے سب سے پہلے آپ کی خدمت میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں، توجہ کریں گے، بہت اہم گفتگو کرنا چاہتا ہوں، کاش کے بعد پہنچا لے جاؤں معرفت کے حوالے سے۔ کائنات میں، پوری کائنات میں جب یہ طے ہے کہ جناب زہرا جیسا کوئی نہیں ہے،
صدیقہ طاہرہ جیسا کوئی نہیں ہے۔ پیغمبر اکرم ارشاد فرماتے ہیں فاطمہ ام ابیہا، یہ حدیث ہے، آپ سب سنتے ہیں نا، اور علماء ذاکرین خطبہ تشریف لاتے ہیں۔ فاطمہ ام ابیہا، یہاں پر ترجمہ کیا کیا جاتا ہے؟ فاطمہ جی ماں جیسی ہے، یا فاطمہ میری ماں کی طرح ہے، جو بھی آپ ترجمہ کریں۔ اور ام کے معنی یہی کیا جاتے ہیں عام طور سے۔ عربی میں ام کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ ماں۔ عربی لغت میں ام کے اور بھی کئی معنی ہیں۔ عربی لغت میں ام کے اور بھی کئی معنی ہیں۔ اس میں سے ایک معنی ہے بنیاد۔ بنیاد جانتے ہیں نا، بیس۔ ایک معنی ہے ام کے جڑ، روٹ، جڑ۔ ایک معنی ہے عربی میں ام کے پلر، جس پر چھت روکا جاتا ہے۔ یہ سب عربی میں ام کے معنی ہیں۔ ذرا سا یہی ترجمہ صحیح ہے جو آپ کرتے ہیں، ذرا سا اس ترجمے کو روک کر اور ترجمہ کریں تو دیکھیں کچھ معرفت میں اضافہ ہوتا ہے یا نہیں۔ اگر میں یہ کہوں کہ فاطمہ نبوت کی بنیاد کا نام ہے، اگر میں یہ کہوں فاطمہ نبوت کی جڑ کا نام ہے، تو یہ ترجمہ بھی غلط نہیں ہوگا۔ فاطمہ نبوت کی جڑ کا نام ہے۔ توجہ کیجئے گا۔ اب سچ بتائیے، جسے درخت سے دشمنی ہوتی ہے وہ پنئی نہیں کاٹتا، وہ ٹہنی نہیں کاٹتا، وہ پھل نہیں نوچتا، وہ جڑ کا دشمن ہوتا ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ نبی کے بعد سب سے زیادہ ظلم ان لوگوں نے، دشمنوں نے سیدہ پر کیوں کیا؟ وہ چاہتے تھے جڑ کو ختم کر دو، یہ سارے کا سارا مسئلہ خود ختم ہو جائے گا۔ آپ غور کر رہے ہیں؟ اب ہماری کیا ذمہ داری ہے کہ اسی جڑ کو مضبوط کریں تاکہ نبوت و امامت کا شجر ہرا بھرا رہے۔ جڑ کیا ہے؟ جناب سیدہ۔ لہذا اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم وہ معرفت لوگوں تک پہنچائیں۔ معرفت کا پہلا جملہ توجہ کریں گے، جب شہزادی اس دنیا میں تشریف لے آئیں، معرفت کا پہلا جملہ یہ ہماری طرح سے نہیں آتے ہیں۔ ایک حجاب آیا اور اس حجاب کے بعد سیدہ سجدے میں، آتے ہی بطول عذرا سجدے میں۔ جملہ سنیے گا، سجدے سے جب سر اٹھایا تو تمام علماء نے لکھا، میرے پاس روایت موجود ہے، کتاب اس وقت بھی موجود ہے، کہ علماء نے لکھا کہ 3 جملے جناب سیدہ نے ادا کیے۔ وہ 3 جملے سنیے۔ زندگی کا پہلا دن ہے، کاش کے پہنچ جائے بات، پہلا دن ہے، ابھی تشریف لائی ہیں بظاہر اس دنیا میں، اور فرماتی ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ سنیے گا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و ابی محمد رسول اللہ و بعلی وصی رسول اللہ۔ توجہ کریں، ترجمہ کروں، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے، اچھا یہ ذہن میں رہے، زندگی کا اس دنیا میں پہلا دن ہے، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، میں گواہی دیتی ہوں کہ میرے بابا رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں، میں گواہی دیتی ہوں ایک دن کی بظاہر بچی کہ میرے شوہر رسول کے وصی ہے۔ میں جملہ اب کہنے جا رہا ہوں، سارے اس جملے کے ساتھ جڑ جائیے گا۔ کیا کہا؟ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، میں گواہی دیتی ہوں کہ میرے بابا اللہ کے رسول ہیں، میں گواہی دیتی ہوں کہ میرے شوہر رسول کے وصی ہیں۔ پہلا جملہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ دوسرا جملہ کیا ہے؟ محمد رسول اللہ۔ تیسرا جملہ کیا ہے؟ علی ولی اللہ۔ خدا کا شکر ہے ہمارے پاس کلمہ
کلمہ بھی کلمہ فاطمی ہے۔ توجہ نہیں کی آپ نے، صلوات اب غور کر، ہمارے پاس کلمہ بھی کلمہ فاطمی ہے۔ آپ غور کر رہے ہیں، یہ جناب زہرا کا سکھایا ہوا ہے۔ اب جنہیں نہیں ماننا ہے جناب سیدہ کی بات وہ نہ مانے، جنہیں ماننا ہے وہ مانے۔ آئیے میں جلدی جلدی باتیں آگے بڑھاؤں۔ اس چیز کو دفاع کے طور پر کچھ جملے میں نے کل بھی پڑھے تھے خطبہ فتح کے، کچھ جملے آج بھی پڑھوں گا، اور کچھ جملے انشاءاللہ کل کی جو آخری مجلس ہوگی اس میں بھی پڑھوں گا۔ میں یہاں بات کو روک کے میں وہاں چلتا ہوں۔ مل جل کے صلوات پڑھیں محمد وآلہ پوری طور سے توجہ کیجئے گا، انشاءاللہ بات پہنچے گی۔ شہزادی فرماتی ہیں ایک جملہ اس میں، اعلموا انی فاطمہ۔ یہ بہت سخت جملہ ہے اس خطبے کا، لیکن باتیں تو پہنچنی چاہیے نا۔ کیا کہا؟ اعلموا، اگر لگے کہ بات پہنچ رہی ہے تو مجھے لگنا چاہیے کہ بات پہنچی۔ اعلموا انی فاطمہ، جان لو کہ میں فاطمہ۔ ایسا کیا ہو گیا کہ بطول عذرا کو اس دربار کے اندر اپنا نام لے کے اپنا تعارف کرانا پڑا؟ آمادہ ہے سارے لوگ؟ ایسا کیا ہو گیا کہ شہزادی کو اپنا نام لے کر اپنا تعارف کرانا پڑا؟ اصل میں تھا بیچ میں پردہ، پردے کے ادھر بطول عذرا ام ایمن کے ساتھ، پردے کے ادھر جتنے بھی ادھر والے ادھر والے، یہ والے وہ والے، آپ غور کر رہے ہیں، یہ سارے کے سارے موجود تھے۔ شہزادی جب بول رہی تھی تو میں نے خود روایت دیکھی ہے کہ کچھ نجس افراد نے شور شرابہ شروع کیا تاکہ آواز دب جائے، مگر حق سر چڑھ کے بولتا ہے، آل محمد کی آواز کوئی دبا وبا پاتا نہیں ہے۔ آپ غور کر رہے ہیں، کچھ لوگوں نے شروع کیا تو میں نے دست ادب جوڑا تصور میں، اے بی بی آپ یہ کیوں فرماتی ہیں کہ اعلموا انی فاطمہ، جان لو کہ میں فاطمہ ہوں؟ عجب نہیں، آواز صدیقہ کبریٰ آئے کہ میں ان کے مزاج سے واقف ہوں، اور ان کے بعد ان کے بغیر پیسوں کے وکیلوں کے مزاج سے بھی واقف ہوں۔ کل کے کچھ لوگ جیسے الگ الگ چیزوں میں پیوند کاری کر کے لا کے آل محمد کے سامنے کھڑے کرتے ہیں، کل کچھ لوگ ممکن ہے کہ ان کے وکیل بن جاتے اور وہ وکالت کرتے کہ صاحب یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ فاطمہ مانگے اور وہ لوگ نہ دے، ارے وہ تو بڑی محبت کرنے والے تھے، وہ تو بہت چاہنے والے تھے۔ اس شور میں آواز دب گئی، پتہ ہی نہیں چلا کہ کون بی بی تھی، کون مانگ رہا تھا، پردے کے پیچھے سے آواز کس کی آ رہی تھی۔ سیدہ نے کہا میں سارے وکیلوں کو ختم کر دینا چاہتی ہوں اس ایک جملے سے، اعلموا انی فاطمہ، جان لو کہ میں فاطمہ بول رہی ہوں، تاکہ کل کے کسی کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ کوئی پہچان ہی نہیں سکا کہ پردے کے پیچھے بولنے والا کون تھا۔ آپ غور کر رہے ہیں، یہاں تک بات پہنچی۔ اس کے بعد جو دوسرا جملہ ہے جس کے لیے میں یہاں تک لایا ہوں، میں فاطمہ ہوں اور میرے بابا محمد ہے، میرے بابا محمد، میرے بابا تم میں سے کسی بھی مرد کی زوجہ کے باپ نہیں ہے۔ توجہ نہیں کر رہے آپ؟ شہزادی فرماتی ہے میرے بابا ہیں، تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہے۔ تو کم سے کم 3 آدمی کو کھڑے ہو کر کہنا چاہیے تھا نا کہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں، میری زوجہ کے بھی باپ ہیں۔
میری زوجہ کے بھی باپ ہیں، میری زوجہ کے بھی باپ ہیں. آپ غور ہی نہیں کر رہے؟ کم سے کم 3 لوگوں کو کھڑے ہو کر یہ کہنا چاہیے تھا نا کہ بھائی وہ میری زوجہ کے بھی باپ ہیں، وہ میری زوجہ کے بھی باپ ہیں، وہ میری زوجہ کے بھی باپ ہیں. لیکن مسجد میں سناٹا ہے، کوئی نہیں بول رہا ہے، سارے چپ ہیں اور سیدہ کہہ رہی ہیں میرے بابا، میرے بابا. تم میں سے کسی کے بابا نہیں ہیں، کسی عورت کے باپ نہیں ہیں، صرف میرے باپ ہیں. صدیقہ طاہرہ کہہ رہی ہیں صرف میرے باپ ہیں، تم میں سے کسی کی عورت کے باپ نہیں ہیں. اس کا مطلب یہ ہے خلافت اول کے زمانے تک بھی نبی کی ایک بیٹی تھی، باقی بیٹیاں بعد کی پیداوار ہیں. نہیں یہ جملہ نہیں پہنچا، میں آہستہ سے ایک جملہ کہتا ہوں، یہ جملہ پہنچ جائے تو بتا دیجئے گا. نبی کی ایک بیٹی ہے، باقی بیٹیاں روایت کی پیداوار ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بھائی جگہ پیچھے نہیں ہے، آپ حضرات تھوڑا سا آگے آ جائیں، تھوڑا سا، جب تک آپ پانی پلا دیجئے مجھے. صلوات پڑھیں، آج صلوات پڑھتے ہوئے آگے آ جائیں. سنیے گا، باقی روایت کی پیداوار ہے. پیغمبر کے زمانے میں کوئی تھا ہی نہیں، خود خلافت اول کے زمانے میں کوئی نہیں تھا بھائی. اگر ہوتے تو کچھ لوگ بولتے ہیں نا کہ نہیں صاحب بھائی ہمارے یہاں بھی تو جو ہیں وہ بھی سارے چپ ہیں. پھر ایک جملہ کہہ رہا ہوں، کل بھی میں نے کہا تھا اور بار بار کہا تھا، ایک بار پڑھو خطبہ فتق، اپنے بچوں کو یاد کرا دو خطبہ فتق. پھر آپ کو کوئی بہکا ہوگا کہ آپ کے بچوں کو لے نہیں جا پائے گا. اگر بچوں کو خطبہ فتق یاد ہے نا تو وہ سمجھ، ان کو پتہ ہوگا کہ دین والا کون ہے، دین کا دشمن کون ہے، حقیقی اسلام کہاں سے ملے گا اور جعلی اسلام کہاں سے ملے گا. صرف بچوں کو خطبہ فتق یاد کرا دیجئے، وہ پورا دین حفظ کر لیں گے. آپ غور کر رہے ہیں شہزادی کیا فرماتی ہیں؟ کیا ہو گیا تم لوگوں کو، کیسے ذلیل کیا ہے. آپ دیکھیے ہم سے لوگ کہتے ہیں صاحب کچھ نہ کہیے. اب جناب زہرا سے کون کہے گا کچھ نہ کہیے؟ ہم تو انہی کے اطاعت گزار ہیں نا. وہ کہتے ہیں آج تم لوگ ہمارا مال لوٹ رہے ہو، تم تو ذلیل لوگ تھے. اب بتائیے جناب زہرا ذلیل کہیں تو ٹھیک ہے، میں کہوں تو برا. خطبہ پڑھیے سندوں کے ساتھ ہے. تم تو ذلیل لوگ تھے. اور کیسے ذلیل تھے پتہ ہے؟ راستے کا گندا پانی پیتے تھے، اونٹ کی کچی کھال کھاتے تھے. جو شہزادی فرماتی ہے راستے کا گندا پانی پیتے تھے. آپ دیکھیں کیسے اوقات بتا رہی ہے نا ان کی. تم ذلیل لوگ تھے، راستے کا گندا پانی پیتے تھے، اونٹ کی کچی کھال کھاتے تھے، لوگوں کے پیروں میں روندے جانے والی مخلوق تھے. یہ لفظ ہے خطبے کے، پیروں میں روندے جانے والی مخلوق تھے. یہ انہی لوگوں سے تو کہہ رہی ہیں کہ جو لوگ سیدہ کا حق لے کر بیٹھے ہیں، انہی سے تو بی بی کہہ رہی ہیں پیروں میں روندے جانے والی مخلوق تھے. اور میں دیکھ رہی ہوں کہ تم اپنے سابق کی طرف پلٹ گئے. ہاں توجہ، میں دیکھ رہی ہوں کہ تم اپنے سابق کی طرف پلٹ گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر تم نے ذلت اختیار کر لی ہے اور اب پھر تم پیروں میں روندے جانے والی چیز ہو گئے ہو. اب مجھے انصاف سے بتاؤ کہ جو پیروں میں رکھنے والی چیز ہے میں اسے گلے کیسے لگاؤں؟ توجہ ہی نہیں کر رہے صاحب، تھوڑا سا آمادہ ہو جائے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بدلا ہوا زمانے میں کیسا نظام ہے، بدلا ہوا زمانے میں کیسا نظام ہے. بدنام جو تھا آج وہی نیک
नाम है और बागे फिदक को खा गए जिनके बुजुर्गवार, वो कह रहे हैं शियों का खाना हराम है। नारा हैदरी। असल में मसला ये है कि हमारे यहाँ जो मजलिस के बाद बटने वाली चीज़ है उसका नाम है तबर्रुक। क्या कहते हैं, वाह, क्या कहते हैं उसे? तबर्रुक कहते हैं ना। और तबर्रुक का मतलब क्या होता है? बरकत वाली चीज़। बरकत वाली चीज़ें जलील लोगों के मुक़द्दर में नहीं होती हैं। लिहाजा अगर कोई मजलिस के बाद तबर्रुक नहीं खाता है तो हम समझ जाते हैं कि ये इस लायक ही नहीं है। नहीं, मैं बहुत एहतियात से लफ्ज़ कहता हूँ, आप न खाएं। हमारे यहाँ देहात में एक लफ्ज़ बोला जाता है, कुत्ते को घी हज़म नहीं होता। सलावत पढ़े मोहम्मद। तो कोई मसला नहीं है, आप गिरा हुआ तबर्रुक भी उठा के खा लेना। आप क्यों? इसलिए कि वो इमाम हुसैन से मंसूब है, वो अहले बैत से मंसूब है। नहीं खा रहे हैं, न खाएं। तबर्रुक की अहमियत क़यामत में पता चलेगी। आपको बता दूं, ये जितनी भी नेमात जन्नत हैं ये तबर्रुक हैं। मैं वक्त नहीं है कि मैं इसकी तफसील में जाऊं, वरना मेरी दूसरी बातें रह जाएंगी। ये तबर्रुक है, यहाँ खाने की आदत डाले रहें ताकि वहाँ लुत्फ़ लें। अब खैर, तो जनाब ज़हरा ने कहा, तो सलील लोग, गंदा पानी पीने वाले, तुम अपने साबिक़ा दीन की तरफ पलट गए। ये जुमला जिसने कहा है वो कौन है जो कह रही है कि तुम साबिक़ा दीन की तरफ पलट गए? जी जनाब ज़हरा ना, जनाब ज़हरा जुज़्वे रसालत हैं। ये जुज़्वे रसालत हैं। इसका मतलब सैयदा कह रही हैं अपने साबिक़ दीन की तरफ पलट गए, मतलब रसूल कह रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि फ़ातिमा ने कहा तुम अपने साबिक़ दीन की तरफ पलट गए, अब कोई आदमी वापस उनको दीन की तरफ ला के दिखाए, बताए कि ये लोग दोबारा कब मुसलमान हुए। फ़ातिमा ने तो कह दिया था कि तुम अपने अच्छा साबिक़ दीन पे गए भी तो किसके साथ? भी मसला ये है कि अगर मैं यहाँ आया हूँ, मैं यहाँ से जब जाऊँगा तो ये देखा जाएगा कि गए किसके साथ हैं। देखा जाएगा ना, किसी इज़्ज़तदार शख्स के साथ गए हैं या किसी ऐसे ही के साथ चले गए हैं जिसका मोहल्ले और माशरे में नाम ख़राब हो। ये सारी चीज़ें तो लोग, चार आदमी कहेंगे अरे मौलाना साहब को यार उसकी गाड़ी पे बैठ के नहीं जाना चाहिए था। और चार आदमी के दरमियान उसकी इज़्ज़त नहीं है, बेइज़्ज़त आदमी है, जलील आदमी है, और वो ये करता है और वो करता है और इतना जुर्म करता है और उतना जुर्म करता है और इतना बड़ा मुजरिम है, बताइए उसी की गाड़ी में बैठ के चले गए। और ऐसा भी नहीं कि जानते नहीं थे, जानते भी हैं। 10 लोगों ने बताया भी था कि वो आदमी अच्छा नहीं है, लेकिन उसके बाद भी क़िबला तशरीफ़ ले आए। सलवात पढ़े मोहम्मद। एक बार और सलवात पढ़े मोहम्मद। तो ये बताइए, ये अच्छा समझा जाएगा मुझे या बुरा समझा जाएगा? बुरा समझा जाएगा ना, कि कम से कम अपना साथी किसी ऐसे को नहीं बनाएं जो बेइज्जत हो। हर आदमी यही चाहता है, कभी भी अपना साथी ऐसे आदमी को नहीं बनाता जो जलील है। जनाब सैयदा ने ये नहीं फरमाया कि तुम वापस चले गए, कहा कि मैं देख रही थी। वापस गए तो कैसे? मैं देख रही थी कि शैतान ने तुम्हें आवाज़ दिया और तुम उसकी आवाज़ पे लब्बैक कहते हुए उल्टे पैर चले गए। शैतान की आवाज़ पे लब्बैक कहते हुए तुम चले गए, शर्म नहीं आई तुम्हें? अब मुझे इंसाफ से बताओ, एक लफ्ज़ कहूँ, सलवात पढ़ें जी। दलील क्या है कि ये लोग शैतान की आवाज़ पे लब्बैक कह के गए? क्या दलील है कि इन्होंने शैतान की, जो खुतबे में है ये लिखा हुआ क़िबला है कि तुम लोग शैतान की आवाज़ पे लब्बैक कहते हुए चले गए? दलील क्या है?
دلیل سنیے، دلیل سمجھ میں آئے تو بتائیے گا ورنہ کوئی بات نہیں۔ ایک جنگ ہے، جنگ احد۔ میں جنگی پیمانے پہ پڑھتا ہوں، جنگیں پڑھوں گا نہیں، صرف 2 لفظ کہوں گا۔ جنگ ہے جنگ احد۔ جب پیغمبر دشمنوں کے نرغے میں گر گئے تو کچھ لوگ میدان سے، یہ سب لکھا ہوا ہے روایتوں میں، آپ پڑھتے نہیں ہیں، کچھ لوگ میدان سے ایسے بھاگے، وہ خود کہتے ہیں کہ میں بکریوں کی طرح پہاڑ پہ چڑھ گیا، اور کچھ کہاں چلے گئے اور کچھ کہاں چلے گئے اور کچھ کہاں چلے گئے۔ پیغمبر بلا رہے تھے آ جاؤ، مگر آئے نہیں۔ یہ آپ کا سنا ہوا تھا، یہ سنا ہوا ہے نا۔ جب مدینے پہنچ گئے، سب بات ہوئی، سارے بھی تم چلے گئے، تم بھاگ گئے، تم بھاگ گئے، تم بھاگ گئے۔ ان کا کیا کریں؟ ہم نے ایک آواز سنی کہ جو آواز یہ تھی کہ مات محمد یا قتل محمد، کہ محمد مر گئے یا قتل کر دیے گئے۔ تو پیغمبر نے کہا یہ آواز شیطان کی تھی۔ آپ غور ہی نہیں کر رہے، یہ آواز پیغمبر نے فرمایا یہ آواز شیطان کی تھی۔ آپ غور کر رہے ہیں، مات محمد یا قتل محمد، یہ آواز کس کی تھی؟ شیطان کی تھی، اور تم اس کی آواز سن کر چلے گئے۔ اے بھائی، جسے یہی نہ پتا ہو کہ یہ آواز شیطان کی ہے یا رحمان کی ہے، تم ہم سے کہتے ہو ہم اسے رہبر مان لیں، ہم اسے خلیفہ مان لیں، ہم اسے امام مان لیں۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ اس کے بعد امیر المومنین سے پوچھا گیا، یا علی جب سب چلے گئے تو آپ کیوں نہیں گئے؟ یا علی جب سب چلے گئے تو آپ کیوں نہیں گئے؟ تو امیر المومنین نے کہا کیا اسلام لانے کے بعد یا ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کر لیتا؟ اس کا مطلب یہ ہے، اور ہمارے یہاں کہا جاتا ہے قول معصوم حجت، فعل معصوم حجت، تقریر معصوم حجت، یعنی معصوم جو کہہ دے وہ حجت، معصوم جو کر دے وہ حجت۔ کوئی کام ہو رہا ہو، معصوم دیکھ رہا ہو اور خاموش رہے تو وہ بھی حجت ہے۔ نبی سن رہے ہیں، علی کہہ رہے ہیں کیا ایمان لانے کے بعد پھر کفر اختیار کر لیتا؟ نبی خاموش ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کو چھوڑ کے جانا کفر کی علامت ہے۔ سنیے گا، صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پہ۔ اس کا مطلب یہ لکھا کہ نبی کو چھوڑ کے جانا کفر کی علامت ہے۔ پیغمبر کے زمانے میں جو لوگ پیغمبر کو چھوڑ کر گئے کافر ہو گئے، وہ ایمان کب لے آئے؟ بعد میں۔ آپ غور کر رہے ہیں، تو کافر ہی رہ گئے نا، بس میں پیغمبر میں ہیں لیکن کافر ہیں۔ اب جناب زہرا نے کیا کہا؟ تم شیطان کی آواز پر الٹے پیر چلے گئے۔ کب گئے تھے؟ احد میں۔ آپ غور کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ احد سے لے کر پیغمبر کے جانے تک یہ لوگ دوبارہ کلمہ نہیں پڑھے ہیں۔ اگر پڑھ لیتے تو جناب زہرا کبھی نہ کہتی کہ تم لوگ شیطان کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے چلے گئے ہو۔ نہیں توجہ کر رہے ہیں صاحب، صلوات پڑھیے گا محمد وآل محمد۔ اچھا، آپ آمادہ ہیں تو سنیے گا، تھوڑا سا اور قریب آئیے، میں ایک بڑی اہم ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں، مل جل کے صلوات پڑھیے اور آمادہ رہیے گا۔ پوری طور سے پلک نہ جھپکے ایک عجیب جملہ کہنے جا رہا ہوں۔ جناب زہرا نے کیا کہا تھا؟ پہلے دن وبالی اور میرے شوہر، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے رشتے یہاں نہیں ہوتے، رشتے آسمان پر ہو گئے۔ اگر یہ 20 جمادی الثانی کو پیدا ہوئیں، لفظ سنیے گا، اگر یہ 13 رجب کو پیدا ہوئے تو پھر یہ شادی کا کیا مسئلہ ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پیدا پہلے ہو چکے ہیں، عرش الہی پر شادی ہو گئی ہے،
اب اس دنیا میں بظاہر ظاہر ہو رہے ہیں. آپ غور کر رہے ہیں، چاہے وہ 20 جمادی ثانی ہو، چاہے وہ 13 رجب ہو، ورنہ آتے ہی پہلے ہی دن ایک بچی کہے گی میرے شوہر، اس کا مطلب جناب سیدہ کو پتا ہے نا کہ شوہر کون ہے. آپ غور کریں، اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ یہ الہی طور پر پڑھ کے آئے ہیں. آمادہ رہیے گا، مل جل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. الحمدللہ. ایک بار اور درود پڑھیں محمد و آل. سارے آمادہ رہیں. کاش کہ میں یہ 1.5 دن کی محنت میری ایک طرف اور اب جو جملہ کہنے جا رہا ہوں ایک طرف. یہ مجمع یہاں سے لے کر یہاں تک اگر آپ پورے قد سے کھڑے ہو کر بھی اس جملے کا قد بنانا چاہیں گے تو جملے کا قد بنا رہے گا، بڑا رہے گا، آپ کی داد چھوٹی رہے گی. مجھے دعا چاہیے جتنے افراد ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں آپ جیسے بیٹھے، لیکن اگر جملہ پہنچے تو بتائیے گا. ممبر کا پورا احترام خیال میں رکھ کے ایک جملہ کہہ رہا ہوں. جب شہزادی کے عقد کی بات آئی، بھائی سنیے گا، سنو قبلہ آپ کی اجازت سے بھی ایک جملہ کہہ رہا ہوں، سنیے گا. جب شہزادی کے عقد کی بات آئی تو شرح ابن ابی الحدید میں ابی الحدید معتزلی نے لکھا. اب انہوں نے لکھا ہے تو میں پڑھوں گا، اور میں پڑھوں گا تو آپ کو سننا ہے. آپ غور کر رہے ہیں، حوالہ ابھی بھی میرے پاس موجود ہے، ممبر سے اتر کے جس کو چاہیے مجھ سے لے لے گا. ابن ابی الحدید معتزلی نے لکھا کہ جب جناب سیدہ کی شادی کی بات آئی تو کئی لوگوں نے رشتے بھیجے. جس کے ہاں بچیاں ہیں تو رشتے آتے ہیں، بچے ہیں تو رشتے آتے ہیں. مسئلہ وہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی رشتہ بھیجے اور جس کے یہاں کی بچی ہے وہ ناراض ہو جائے. آپ جی بتائیں، جس کے یہاں بچیاں ہوں رشتے آتے ہیں، اس میں ناراضگی کی کون سی بات ہے؟ بھئی یہ آدمی ہاں بول دے گا یا نہ بول دے گا، بھئی یہی ہوگا نا، یا ہاں بولیں گے، ناراضگی والی بات تھوڑی ہوتی ہے. لیکن اگر ناراض ہو جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معاملہ کچھ اور ہے. روایت کہتی ہے جو بھی رشتہ لے کے آتا تھا رسول اللہ ناراض ہو جاتے تھے، اس سے ناراض ہو جاتے تھے. اب وہاں تو نام لکھا ہے، ابن ابی الحدید معتزلی نام لکھا ہے. میں بہرحال چونکہ لائیو چل رہی ہے مجلس، لہٰذا میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے لکھا کہ اِنَّا فُلَانًا و فُلَانًا. سنیے گا، اِنَّا فُلَانًا و فُلَانًا خاطبہ. سنیے گا، یہی لفظیں ہیں ابی الحدید معتزلی کی. اِنَّا فُلَانًا و فُلَانًا خاطبہ وَرَادَّ إِلَيْهِمَا رسول اللہ، کہ جب فلاں اور فلاں نے جناب سیدہ کا رشتہ رسول سے مانگا تو رَادَّ رسول اللہ نے انہیں رد کر دیا. رَادَّ رسول اللہ، جاگتے رہنا، رَادَّ رسول اللہ. رسول اللہ نے، میں نے کہا پورے قد سے کھڑے ہو کر بھی جملہ سنو گے تو جملہ بڑا رہے گا. یہی لفظ ابی الحدید معتزلی نے لکھا، رَادَّ رسول اللہ نے انہیں رد کر دیا. رسول اللہ نے انہیں رد کر دیا. ہمارے ہاں عربی اور اردو کو اگر ملایا جائے تو جسے رد کر دیا جائے اردو میں اسے مردود کہتے ہیں. میں جملہ کہنے جا رہا ہوں بھائی، نہیں آپ توجہ ہی نہیں کر پائے. جسے رد کر دیا جائے اردو میں اسے مردود کہتے ہیں. جسے رد کر دیا جائے، ابی الحدید معتزلی نے لکھا رَادَّ رسول اللہ نے رد کر دیا. جسے رد کر دیا جائے اردو میں اسے مردود کہا جاتا ہے. بس یہی تو عالم اسلام کا مسئلہ ہے کہ جو نبی کی نگاہ میں مردود ہے وہ امت کی نگاہ میں محبوب کیسے ہو گیا؟ تھوڑا پانے دیجیے گا. غور کر رہے ہیں، سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ جو
نبی کی نگاہ میں مردود ہے، رد کر دیا جسے، وہ امت کی نگاہ میں محبوب کہاں سے ہو گیا؟ ہم تو یہی چاہتے ہیں جسے نبی نے رد کر دیا ہم اسے رد کر دیں، جو نبی کا نہیں وہ میرا نہیں۔ کیوں پتہ ہے؟ آپ کے ہر ایک عمل کو شہزادی دیکھ رہی ہیں، ان کا بیٹا دیکھ رہا ہے، یہاں تک کہ عمل تو چھوڑیے، آپ کی نیتوں کو بھی جناب زہرا دیکھ رہی ہیں کون میرے حق کی بات کر رہا ہے، کون میرے غیر کے حق کی بات کر رہا ہے، کون میرا دفاع کر رہا ہے، کون میرے دشمن کا دفاع کر رہا ہے۔ خدا کے لیے خدا کے لیے خدا کے لیے اہل بیت کی صف میں آ جائیے۔ آپ غور کر رہے ہیں؟ ایک لفظ کہوں، آخر زمانے کا ہے، بہت احتیاط سے کہوں گا۔ جب امام حسین کی شہادت کی، مصحف نہیں پڑھ رہا ہوں، سنیے گا، شہادت کی بات آئی تھی تو ادھر بھی آپ کہتے ہیں نا مسلمان تھے، ادھر بھی مسلمان تھے۔ امام کے ساتھ کتنے تھے؟ امام کو لے کے 72، اور ادھر 22,000 سے لے کر 9 لاکھ تک کی روایت ہے۔ آپ غور کریں، اب روایتیں ہیں، لاکھوں کی تعداد جس کو ہم کہتے ہیں اس وقت، ادھر لاکھوں تھے۔ ان لاکھوں میں عیسائی نہیں تھے، یہی آپ پڑھتے نا، کوئی غیر نہیں تھا، سارے مسلمان تھے۔ ایسا کیا ہو گیا کہ جب حسین کے حق کی بات آئی تو صرف چند نکلے، باقی نانا کا کلمہ پڑھنے والے نواسے کے خلاف تلوار لے کر چل رہے ہیں۔ تو یہ کہنا کافی اس زمانے میں نہیں تھا کہ ہم مسلمان ہیں۔ یہ دیکھو کہ یہ مسلمان ہو کر حسین کے ساتھ ہے یا نہیں، کہیں یہ یزیدی مسلمان تو نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آج کے زمانے میں شیعت ہے۔ نہیں، آپ غور ہی نہیں فرما۔ اسی طریقے سے آج کے زمانے میں شیعت ہے۔ یہ کہنا کافی نہیں ہے کہ میں شیعہ ہوں، یہ دیکھو کہ وہ حق زہرا بتا رہا ہے یا نہیں۔ آپ غور کریں، کل کے کوئی مجھ سے، یہ لائیو چل رہی مجلس سے، کوئی مجھ سے یہ نہ کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شیعہ جناب زہرا کے حق کے خلاف ہو۔ تو جسے آپ کہہ رہے ہیں نا 1400 سال پہلے بھی یہی کہا جاتا تھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی مسلمان نبی کے نواسے کا قاتل ہو؟ نہیں، آپ غور کر رہے ہیں، یہ کہا جاتا تھا اس زمانے میں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سب پاسیبل ہے، ساری چیزیں پاسیبل ہے۔ کیوں؟ امام حسین نے فرما دیا کہ یہ جو تم لوگ اس خیمے میں کھڑے ہو نا، بس جملے کو مکمل کر رہا ہوں، یہ جو تم اس خیمے میں کھڑے ہو نا، میرا ساتھ نہیں دے رہے ہو، یہ صرف اس وجہ سے کہ تمہارے پیٹ میں حرام ہے، جس کو ہمارے ہاں قبلہ عربی میں اکل حرام کہیں گے، حرام کھانا۔ آج کی مجلس کا آخری جملہ، اس کے بعد ایک روایت اور مسائل۔ تمہارے پیٹ میں حرام یعنی اکل حرام، سمجھ میں آ گیا؟ جملہ کہہ دوں، آمادہ ہیں سارے جملہ سننے کے لیے؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جتنے بھی دشمنان حسین تھے، یہ حسین کے دشمن اس لیے تھے کہ ان کا مسئلہ اکل حرام تھا۔ جتنے بھی سیدہ کے دشمن ہیں، یہ اس لیے ہے کہ ان کا مسئلہ نسل حرام ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآلہ۔ ایک بار اور ذرا بآواز بلند آ رہے صلوات پڑھ لیجئے۔ خیر،
عزیزان گرامی، تو مسئلہ یہی ہے، ورنہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جناب زہرا کے حق کی بات ہو اور کوئی سوچے کہ نہیں صاحب جانے دو، اب ہمارا اس زمانے میں کیا ضرورت ہے؟ کیا اس زمانے میں جناب سیدہ دیکھ نہیں رہی ہیں کہ کون میرے حق کی بات کر رہا ہے اور کون میرے حق کی بات نہیں کر رہا ہے، کون میرے دشمنوں کے ساتھ کھڑا ہے اور کون میرے دشمنوں کے ساتھ نہیں کھڑا ہے؟ روایت سناتا ہوں، اب انہیں ایام عزائے فاطمیہ میں نہ پڑھوں تو کب پڑھوں گا؟ سنیے گا، یہ روایت ہے، آپ داد دے چکے، بہت اچھا، آپ بس یہ روایت سنیے، داد ہو چکی ہے، اب یہ روایت سنیے گا اور مجلس اسی مکمل ہے۔ احمد بن حنبل ایک مسلمانوں کے اماموں میں سے ایک امام ہے، فقیہ ہیں، ان سے یہ روایت ہے، کتاب ہے ریاحین الشرعیہ، اور بھی ایک دو کتابوں میں ہے ریاحین الشرعیہ۔ میں آپ سے ایک بات کہہ دوں گا کہ جو کچھ بھی میں پڑھوں گا وہ میرا اپنا پڑھا ہوا ہوگا، سنا ہوا نہیں ہوگا، لہٰذا آپ مجھ طالب علم پر بھروسہ کیجئے گا کہ جو بھی میں پڑھ رہا ہوں ایک ایک لفظ کا میرے پاس حوالہ موجود ہے۔ آپ غور کر رہے ہیں، اس لیے کہ آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے در سے اگر بھیک مانگی جائے تو ہاتھ اور کشکول خالی نہیں آتا۔ آپ غور کر رہے ہیں، لہٰذا میری ساری چیزیں ہیں، آپ توجہ کیجئے گا عزیزان گرامی۔ احمد بن حنبل سے روایت ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں طواف کر رہا تھا، مجلس مکمل ہو چکی ہے، میں مذاہب کی طرف جا رہا ہوں حضور، میں طواف کر رہا تھا، دوران طواف میں نے محسوس کیا کہ ایک آدمی ہے جو خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے زور زور سے رو رہا ہے، گریہ کر رہا ہے، پریشان ہے، آنسوؤں سے رو رہا ہے۔ میں اس کے قریب گیا اور جانے کے بعد میں نے اس سے یہ کہا کہ بھائی کیوں روتے ہو؟ تو اس نے کہا یہ میرا اور میرے خدا کا مسئلہ ہے، آپ کون ہوتے ہیں بیچ میں بولنے والے؟ خیر، اب جب آدمی ایسا جواب سن لے گا تو خاموش ہو جائے گا۔ احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ میں خاموش ہو گیا، کچھ دیر کے بعد میں وہیں باہر بیٹھ کر اسے دیکھنے لگا، مگر جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے اس کا گریہ بڑھتا جا رہا ہے، اس کے آنسو بڑھتے جا رہے ہیں، پھر مجھ سے رہا نہیں گیا تو پھر میں اس کے قریب گیا۔ آمادہ رہیے گا، بات میں نے کہا بہت اچھا آپ نے سن لیا۔ میں اس کے قریب گیا، اب جب میں اس کے قریب گیا تو پھر میں نے اس سے کہا کہ بھائی مجھے بتاؤ کہ تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا میں نے آپ سے کہہ دیا کہ مجھے میرے خدا سے باتیں کرنے دیجئے، آپ بیچ میں نہ بولیے۔ تو احمد بن حنبل نے کہا کہ بھی دیکھو میں احمد بن حنبل ہوں، میں ایک فقیہ ہوں، میں ایک عالم ہوں، اگر تم مجھ سے کہو تو میں بھی تمہارے لیے خدا سے دعا کروں گا۔ جب اس نے نام سنا تو اس نے کہا ٹھیک ہے، کہا تم مجھے بتاؤ کہ تمہارا جرم کیا ہے تاکہ خدا سے میں تمہارے لیے دعا کروں۔ کل بھی میں نے ایک جملہ کہا تھا اور آج پھر جملہ وہی کل والا دہرا رہا ہوں کہ خدا کے لیے جو کرنا ہے کر لیجئے گا، کبھی فاطمہ کے مجرم نہ بنیے گا اور فاطمہ کے مجرموں کے ساتھ کھڑے نہ رہیے گا۔ آپ کو کل بھی یہ جملہ میں نے کہا تھا کہ کبھی بھی فاطمہ کے مجرموں کے ساتھ نہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ احمد بن حنبل کہ اس آدمی کو سے میں نے کہا کہ بتاؤ کہ تمہارا مسئلہ کیا ہے اور تمہارا جرم کیا ہے؟ اب جو اس نے اپنا جرم بتایا ہے یہاں سے لے کر یہاں تک سنیے، مجلس مکمل ہو چکی ہے، میں ربط مصائب میں ہوں۔ احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ اب اس نے وہ بیٹھ گیا اور اس نے کہا سنیے میں مستری ہوں، معمار ہوں، میرا کام ہے گھر بنانا، میں گھر بناتا ہوں۔ ایک دن منصور دیوانقی نے مجھے بلایا اور بلانے کے بعد کہا تمہیں ایک دیوار اٹھانی ہے۔ اچھا یہ منصور جو ہے خدا لعنت کرے بڑا ظالم بادشاہ تھا، اور یہ جو بغداد کا پل ہے جس پہ ہمارے 7ویں امام کو رکھا گیا تھا یہ اسی منصور نے بنوایا تھا۔ آمادہ ہے، یہ اسی منصور نے بنوایا تھا۔ اس کا نام، اس کے نام کے آگے یہ دیوانقی کا لاحقہ کیوں لگ گیا؟ اس کے نام کے آگے دیوانقی کا لاحقہ کیوں لگا؟ کیا وجہ تھی کہ اسے منصور کو دیوانقی کہا جائے؟ توجہ ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ منصور نے جب یہ بغداد کا پل بنوایا تھا تو منصور سے پہلے جب بھی کبھی برج بنتا تھا، پل بنتا تھا تو ٹیکس نہیں لیا جاتا تھا، چونکہ اس زمانے کا جو سب سے چھوٹا پیسہ تھا وہ دیوانق تھا۔ آج کا سب سے چھوٹا پیسہ کیا ہے جی؟ 1 روپیہ۔
ہم لوگوں نے 5 پیسے تک دیکھا ہے، آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا، پہلے 1 پیسہ 2 پیسہ پھر 5 پیسے تک، ہم لوگوں نے 5 پیسے تک، 10 پیسہ 20 پیسہ 25 پیسہ اور 50 پیسہ، اب سب سے چھوٹا 1 روپیہ ہے۔ اس زمانے میں جو صلوات پڑھیں محمد والے، سب سے چھوٹا جو پیسہ تھا اسے کہتے تھے دیوانق۔ جب منصور نے یہ برج بنا دیا تو برج بنانے کے بعد زندگی میں یعنی تاریخ آدمیت و انسانیت میں پہلا ٹول ٹیکس جو ہے وہ اسی منصور دیوانقی نے اس بغداد کے برج پہ رکھا، لہٰذا منصور کو چونکہ جو وہاں سے گزرے اسے 1 دیوانق دینا پڑتا تھا، لہٰذا منصور کا نام کے آگے دیوانقی کا لاحقہ لگا دیا گیا کہ منصور دیوانقی۔ پہنچ گئی بات؟ یہ میرے چھوٹے بھائیوں کے بزرگان کے لیے شاید ایک بات پہنچ گئی ہو، نہیں، منصور دیوانقی۔ اب یہ کہتے کہ ایک دن اسی منصور نے مجھے بلایا اور کہا کہ ایسا ہے کہ تمہیں ایک دیوار بنانی ہے، کتنے دن میں بن جائے گی؟ میں نے اسے وقت بتایا اور میں نے اسے جو بھی میرا کوٹیشن تھا میں نے اپنا کوٹیشن دیا اور وہ دیوار کے لیے آمادہ ہو گیا، میں نے وقت بنایا۔ جب آیا تو اس نے کہا کہ نہیں مجھے پہلے ڈیزائن بتاؤ۔ کہا صاحب دیوار میں کون سی ڈیزائن بنتی ہے؟ دیوار بنانی ہے اس میں ڈیزائن کچھ نہیں ہے، ڈیزائن۔ کہا نہیں میں تمہیں ڈیزائن بتاؤں گا۔ کہا کیا؟ کہا ایک طرف سے دیوار پوری پیک رہے گی اور دوسری طرف سے ایک دیوار میں موٹی دیوار خانے بنیں گے اور ایک خانے میں 1 آدمی فٹ ہو سکتا ہو۔ میرے قید خانے میں 50 قیدی ہیں، ان 50 کو اس دیوار میں چننا ہے۔ توجہ کریں گے، ان 50 کو ایک آدمی کو ایک خانے میں دوسرے کو دوسرے خانے میں رکھ کے دیوار بند کر دینا ہے، وہ اسی میں سڑ گل جائیں گے، مر جائیں گے۔ کتنے دن تک بغیر کھائے پیے بغیر آکسیجن کے رہیں گے، وہ اسی میں مر جائیں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اچھا منع بھی نہیں کر سکتا ہے کہ منصور کا مسئلہ ہے، بادشاہ ہے، ابھی قتل کر دے گا، ظالم بادشاہ ہے۔ اس نے سوچا یار میرا کیا مسئلہ ہے، میرا تو کام ہے، مجھے کام کرنا ہے۔ اس نے کام لگوا دیا، 1 2 3 4 5 49 لوگوں کو اس نے دیوار میں، اب یہ احمد بن حنبل سے کہتا ہے کہ 49 لوگوں کو میں نے کر دیا۔ اب ایک باقی ہے 50واں اور رات ہونے والی ہے تو، لیکن وہ جو لڑکا ہے وہ 50واں جو آخر میں ہے وہ 22-25 برس کا ایک لڑکا ہے، جوان لڑکا ہے، سنیے گا، وہ جوان آنسوؤں سے رو رہا ہے، خوب رو رہا ہے، خوب رو رہا ہے۔ تو میرے دل میں کوئی رحم نہیں آیا، میں نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا، موت سے ڈر گئے؟ تو اس جوان نے کہا نہیں میں موت سے نہیں ڈرا۔ کہا پھر روتے کیوں؟ ہنستے ہنستے موت کو گلے لگا لو۔ کہا میں روتا اس لیے نہیں ہوں کہ مجھے مارا جا رہا ہے، میں رو اس لیے رہا ہوں کہ میری ماں کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ سنیے گا، میں رو اس لیے رہا ہوں کہ میری ماں کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ میں اپنے گھر سے سامان لینے کے لیے باہر نکلا تھا، ان لوگوں نے مجھے گرفتار کر لیا اور اب یہ مجھے دیوار میں چنوا رہے ہیں۔ میری ماں کو یہ خبر بھی نہیں ہے کہ میں مارا جا رہا ہوں۔ میں رو اس لیے رہا ہوں کہ میری ماں میرا انتظار کرے گی، روتے روتے وہ تڑپے گی کہ میرا بیٹا مجھے چھوڑ کے کہاں چلا گیا، لہٰذا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ۔ تو اس نے کہا یہ کوئی بڑا مسئلہ تھوڑی ہے، میں تمہاری ماں سے بتا دوں گا، بتاؤ تمہاری ماں کا ایڈریس کیا ہے، میں بتا دوں گا کہ بھائی تمہارے بچے کو بادشاہ نے مروا دیا، وہ قتل کروا دیا کیا، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک بات بتاؤ، یہ جن لوگوں کو میں نے چن دیا دیوار میں اور تم ان کے ساتھ ہو، تم لوگوں کا جرم کیا تھا؟ سنیں، ایسے ہی تھوڑی دل سے لعنت نکلتی ہے ان لوگوں کے لیے، آپ غور کر رہے ہیں؟ اس کے بعد بھی ہم تکلف کریں لعنت کرنے پر؟ جرم سنیں گے، جرم سنیں گے اس لڑکے کا۔ یہ کہتا ہے مزدور کہ میں نے اس لڑکے سے پوچھا کہ تمہارا جرم کیا ہے؟ تو اس نے کہا جناب ہمارا جرم بس یہ ہے کہ ہم اولاد رسول ہیں۔ ہو گئی نا مجلس؟ اب مصائب پڑھوں گا، آپ کی آواز گریہ بلند ہو گئی، ابھی تو مصائب بھی شروع نہیں کیا۔ کیا کہا کہ اس نے کہ ہمارا جرم بس یہ ہے کہ ہم اولاد رسول ہیں۔ یہ مزدور یہ مستری کہتا ہے میں نے سر پیٹ لیا، خدایا میں نے یہ کیا کر دیا، فاطمہ کو کیا منہ دکھاؤں گا، زہرا کو کیا منہ دکھاؤں گا، میں نے
49 فرزند فاطمہ کو دیوار میں چن دیا. خدایا میں. پھر اس نے کہا اب تو میں شرمندہ ہوں, خدا سے توبہ کروں گا, معافی مانگوں گا, لیکن یہ جو ایک اولاد فاطمہ اسے بچاؤں گا. اب اسے بچانا میرا کام. سنیے گا 2-4 منٹ زیادہ ہو جائے لیکن یہ روایت مکمل کر لوں, پھر میں صاحب تک آتا ہوں. آپ کا جہاں جی چاہے روتے رہیے گا. اس نے سوچا کہ میں اب اس بچے کو بچاؤں گا, چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے. اس نے خادموں سے کہا, جو بادشاہ کیا خادم تک, دیکھو رات ہو گئی ہے, اب ہم کام نہیں کر پائیں گے, لہٰذا ایسا کرو کہ یہ ایک قیدی جو ہے اسے تم اپنے قید خانے میں لے جا کے رکھو, کل صبح ہم آئیں گے تو 49 ہو گئے, ایک اور کو کر دیں گے. یہ نہیں ابھی کہا نہیں, ابھی صاحب رات ہو گئی ہے اور اب کچھ نہیں کام ہو سکتا ہے, اب کام کل ہوگا. اس قیدی کو, اس بچے کو ان لوگوں کے ظالموں کے حوالے کیا, اپنے گھر گیا, رات بھر بیٹھا ہے. اے بی بی مجھ سے غلطی ہو گئی, مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ آپ کے بچے ہیں. بی بی میں ایک بچہ میں آپ کا بچا ہوا ہے, میں اسے بچاؤں گا, بس آپ میری مدد کریں. سو گیا. صبح میں اٹھا, کیسے بچاؤں اس بچے کو, کیسے بچاؤں اس بچے کو, کیسے بچاؤں اس بچے کو. اچانک اس کا جوان بیٹا وہاں سے گزرا. اس نے اپنے بیٹے کو بلایا, کہا جی, کہا بیٹا مجھ پر ایک مشکل پڑ گئی ہے, میری مدد کر دو. کہا جی بابا. کہا ایسی بات ہو گئی. کہا بابا میں کیا کر سکتا ہوں. کہا بس تم یہ کر سکتے ہو کہ اس بچے کے بدلے دیوار میں تمہیں چن دوں. توجہ کر رہے وہ اولاد فاطمہ ہے, میں تمہیں چن دوں گا دیوار میں, اس ایک بچے کو بچا کے لے جاؤں تاکہ سیدہ سے کہہ تو سکوں کہ جب مجھے معلوم ہو گیا اس کے بعد میں نے جرم نہیں کیا. بیٹا کہتا ہے جی بابا, اگر میں سیدہ کے بیٹے پر کام آ جاؤں تو اس سے بڑا کوئی شرف نہیں ہے میرے لیے, کوئی شرف اس سے بڑا نہیں ہے. آپ کی آواز گریہ بلند ہو رہی, خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے. یہ ہوتا ہے حق, ابھی میں نے مصائب شروع نہیں کیے ہیں, آپ سب رو رہے ہیں. خدا ان آنکھوں کو سلامت رکھے, ان آوازوں کو سلامت رکھے. بیٹے سے کہتا ہے لیکن بیٹا چونکہ اس شہر کا میں سب سے اچھا مستری ہوں, کاریگر ہوں, تم فکر مت کرنا, میں اس میں ایک ایسا سوراخ بناؤں گا کہ جس سے تم سانس لے لو, اور میں کچھ ایسا سسٹم اس کو کر دوں گا کہ میں رات میں آ کے تمہیں بچا کے لے کے چلا آؤں گا, اس کے بعد دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. یہ اپنے بیٹے کو لے کر گیا, خادموں نے روک دیا تو اس نے کہا بھی میرا بیٹا ہے, چونکہ کام سیکھنا چاہتا ہے لہٰذا میں لے آیا ہوں تاکہ یہاں پر کام دیکھے. خیر اجازت ملی. کسی صورت حاکم کے خادموں سے نظر بچا کے اپنے بیٹے کا کپڑا اس قیدی کو پہنایا. قیدی کا کپڑا اپنے بیٹے کو پہنا کر, یہ بھی کلیجہ چاہیے, ایک باپ ہے نا اس کے لیے بھی بہت بڑا کلیجہ چاہیے. اپنے بیٹے کو دیوار میں چن دیا اور اس کے بعد جانے لگا. تو خادم وہ جو تھے ان کو پتا تھا کہ بھئی اپنا بیٹا لایا تھا وہی کپڑے, تو بیٹا اتنی دیر میں چہرہ پہچانا گیا. یہ سیدھے اپنے گھر لے گیا اور اس بچے کو اپنے کمرے میں بند کر دیا. کہا دیکھو اگر تم نکل گئے نا تو میرا بیٹا مارا جائے گا, آج پورے دن تم میرے گھر میں رہو, رات میں جب میں اپنے بیٹے کو نکال کے لاؤں گا تب میں تمہیں تمہاری ماں کے پاس لے جاؤں گا. اپنے گھر میں خادموں سے کہہ دیا کہ آج کوئی بھی مجھ سے ملنے آئے تو اسے اجازت مت دینا, اس لیے کہ کہیں بادشاہ کو شک ہو گیا تو بڑا مسئلہ بن جائے گا, غضب ہو جائے گا, میرا بیٹا مر جائے گا. خیر یہ لے آیا. تھوڑی دور گزری تھی کہ گھر کی ایک خادمہ آتی ہے اور اپنے اس مالک مستری سے کہتی ہے کہ کوئی بی بی آئی ہے جو آپ سے ملنا چاہتی ہے. سنیے, کوئی بی بی آئی ہیں جو آپ سے ملنا چاہتی ہیں. تو وہ شخص کہتا ہے میں نے کہا میں آج کسی سے نہیں ملوں گا. کہا وہ بی بی کہہ رہی ہیں بس تھوڑی دیر کے لیے ان سے کہہ دو کہ مجھ سے آ کے مل لیں, بس مجھے ایک بات ان سے کہنی ہے. بات نہ کہنی ہوتی تو کوئی بات نہیں, بس ایک بات مجھے کہنی ہے. سوچو بھائی, آپ تک اگر بات پہنچ جائے تو بتائیے گا, بس ایک بات کہنی ہے. یہ کہتا ہے چلو ایک عورت ہے وہ کیا کام بتائے گی, میں چل کے اس سے مل کے آ جاتا ہوں. یہ چلا گیا ملنے کے لیے تو دیکھا ایک نقاب پوش معظمہ ہیں کھڑی ہیں. تو اس نے کہا جی بی بی آپ مجھ سے کیا کہنا چاہتی ہیں. کہا میں تمہیں شکریہ کہنا چاہتی ہوں. سننا,
کیا کہنا چاہتی ہو میرے بھائی؟ سنو نا، کیا کہنا چاہتی ہو؟ کہ میں آپ کو شکریہ ادا کرنا۔ کہ کس بات کا شکریہ؟ کہ بس شکریہ یہ ہے کہ لاؤ میرا بیٹا مجھے دے دو، اپنا بیٹا تم لے لو۔ اب جو اس نے دیکھا تو اس کا بیٹا زندہ سلامت دروازے پہ کھڑا ہے۔ کبھی بھی یہ تو صرف میرے علاوہ کوئی جانتا ہی نہیں تھا کہ میرا بیٹا۔ کہ تم کیا سمجھتے ہو ہمیں نہیں پتا ہے کہ کون ہمارے لیے کام کر رہا ہے؟ کہ آپ کون ہیں؟ کہ میں وہی فاطمہ ہوں جس کے بیٹے کو بچا کے لائے ہو۔ ارے تو نے میرے بیٹے کے لیے کچھ کام کیا ہے؟ میں تیرے بیٹے کو بچا کے لائی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے، خدا ان آنکھوں پہ رحمت نازل کرے۔ اللہ کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے۔ ہاں ارباب اعضاء، آپ رو لیے نا، ابھی تو میں نے مصائب شروع نہیں کیا تھا، اب میں مصائب کے چند جملے کہوں گا اور باقی انشاءاللہ کل پڑھوں گا۔ عزیزان گرامی، آپ غور کریں، آپ رو لیے، تھوڑا سا آرام کر لیں۔ میں بہت سخت مصائب تو نہیں پڑھ پاتا، میرا بھی کلیجہ نہیں ہو پاتا ہے۔ آپ رو چکے، اسی میں یہی مجلس مکمل کر سکتا تھا، مگر کیا کروں، شہزادی کے حق کی بات ہے، لہٰذا عزیزان گرامی کل جہاں مجلس مکمل کیا تھا میں وہیں سے تھوڑا سا آگے بڑھ جاتا ہوں۔ عزیزو، ہمارے ہاں کہا یہ جاتا ہے اور آپ سنتے ہیں کہ جب امیر المومنین شہزادی اس دنیا سے چلی گئی، یہ پوری شہادت نہ پڑھ پاؤں گا، آپ مختلف علماء سے سنتے ہیں، میں طالب علم ہوں، بس میں ایک احساس کرانا چاہتا ہوں، اگر احساس ہو گیا تو آج آپ گھر تک روتے ہوئے جائیے گا۔ شہزادی اس دنیا سے چلی گئی، کیا وصیت تھی؟ کل میں نے پڑھا تھا کہ رات میں غسل دینا۔ علی غسل دے رہے ہیں، اتنے میں علی کے چیخ کے رونے کی آواز آئی۔ سب پڑھتے ہیں یہی کہ امیر المومنین چیخ مار کے روئے، امیر المومنین چیخ مار کے روئے۔ سب یہی سنتے ہیں نا کہ چیخ مار کے روئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آل محمد کے غم میں چیخ مار کے رونا علی کی سیرت ہے۔ سنو میرے بھائی، سنو۔ غسل تمام ہوا، غسل تمام ہوا، امیر المومنین آئے، پوچھنے والے نے پوچھا یا علی آپ کو ایسے روتے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ امیر المومنین کی آنکھ میں آنسو، کہا علی نے ایسا زخم بھی تو پہلی بار دیکھا ہے۔ کہا یا علی کیا ہوا؟ کہا کیا بتاؤں، غسل دیتے دیتے میں نے محسوس کیا کہ فاطمہ کا ہاتھ پسلیوں پہ ہے۔ اب جو میں نے ہاتھ ہٹایا تو میں نے محسوس کیا کہ پسلیاں ٹوٹ گئی تھی۔ اللہ اکبر، پسلیاں ٹوٹ گئی تھی۔ آپ سن لیے نا، مجلس مکمل پر اسی جملے پہ میں مجلس مکمل کر رہا ہوں 30 سیکنڈ کے اندر، 30 سیکنڈ کے اندر مجلس مکمل ہو جائے گی، آپ گھر تک روتے جائیں گے۔ آپ یہ سنتے ہیں نا کہ چیخ مار کے روئے امیر المومنین۔ میں نے پورے مقتل میں، سنیے گا، مصائب میں کچھ نیا نہیں پڑھ پاؤں گا، پورے مقتل میں صرف 3 موقع ایسے دیکھے جہاں پہ کوئی غسل دینے والا چیخ مار کے رویا۔ پورے مقتل میں نے 3 موقع ایسے دیکھے جہاں کوئی غسل دینے والا چیخ مار کے رویا۔ پہلا موقع یہی ہے کہ جب علی جناب زہرا کو غسل دینے گئے تو چیخ مار کے روئے، سنو گے صحابہ نے اولاد۔ دوسرا موقع جب زندان میں غسالہ سکینہ کو غسل دینے گئی، چیخ مار کے روئی، اے بی بی ارے اس بچی کو ہوا کیا تھا؟ ہاں کرتے رہے ماتم، کرتے رہے ماتم۔ بی بی اس بچی کو ہوا کیا تھا؟ یہ دوسرا موقع۔ تیسرا موقع جب میرا 5واں امام 4تھے امام کو غسل دینے کے لیے گیا، گردن سے کپڑا ہٹایا، توق کا نشان دیکھا، چیخ مار کے رویا، ہائے میرا بابا 35 برس بعد۔ توق کا نشان گلے میں ہے۔ آپ رو لیے، روایت مکمل ہو گئی، مصائب مکمل ہو گیا،
جو لوگ صاحب اولاد یہاں بیٹھے ہیں، میرے بھائی میری بہنیں، ایک جملے کا مصائب ہے، احساس کرانا چاہتا ہوں، احساس آپ نے کر لیا تو مجلس ہو جائے گی۔ ہمیشہ انسان یا اپنے زخم پر روتا ہے یا کسی ایسے کا زخم دیکھ کے روتا ہے جس سے کوئی رشتہ ہوگی مجلس نا، کسی سے رشتہ ہو۔ غیر کا زخم دیکھ کر عام آدمی کی آنکھ میں آنسو نہیں نکلتا۔ اب 3 موقع ہیں نا، مجلس مکمل ہو گئی، سن لیجئے گا مصائب کی معراج۔ علی سیدہ کے جنازے پہ روئے، ایک رشتہ تھا کہ شوہر بیوی کے زخم کو نہیں دیکھ پایا، رو لیا۔ 14 امام کے جنازے پہ 5ویں امام روئے، ایک رشتہ تھا کہ باپ کا زخم بیٹا برداشت نہ کر سکا، مگر ہائے رے سکینہ کی غربت، اس غسالہ سے کوئی رشتہ نہیں تھا، مگر وہ غسالہ چیخ مار مار کے رو رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے بچی کے جسم پر زخم اتنا تھا کہ کوئی برداشت نہ کر پائے۔ یہ زخم تھا کیسے؟ جناب سکینہ خود کہتی ہے یزید کے دربار میں کہ مجھے اونٹ کی ننگی پیٹھ پر باندھ دیا گیا تھا، اونٹ چلتا تھا، ارے اونٹ کی پیٹھ میرے خون سے رنگین ہو گئی تھی، میں بار بار کہتی تھی اے اماں مجھے اتار لو، اماں میں گر جاؤں۔ سیعلم الذین ظلموا ایام القلب انا للہ و انا الیہ راجعون رضاً قضائہ و تسلیما لامرہ الہی الہی بحق فاطمہ و ابیہا و بالہا و بنیہا والسر المستودع فیہا۔ پروردگار ہمارے اس مختصر مگر عظیم عبادت کو قبول فرما، ہمارے آنسوؤں کو رومال جناب زہرا میں جگہ عنایت فرما۔ مالک تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کی حق کا۔ پروردگار بعض مومنین اور مومنات نے ہم سے دعا کی گزارش کی ہے، ان کی دعاؤں کو قبول فرما۔ پروردگار کچھ مومنین اور مومنات بیمار ہیں، انہوں نے بھی آپ سے دعا کی گزارش کی ہے۔ پروردگار ان سب کو، خصوصاً ہمارے بھائی ذیشان صاحب ہیں، ان کی والدہ علیل ہیں، آپ سب جس کے گھر میں بھی کوئی مریض ہے ان سب کی شفا کے لیے، خصوصاً ذیشان صاحب کی والدہ کی شفا کے لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات دعا کریں کہ پروردگار ان سب کو شفائے کاملہ و عاجلہ عنایت فرمائے۔ پروردگار ہمیں ویسا بنا دے جیسا ہمارا امام چاہتا ہے، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے خاص اور مخلص غلاموں میں شمار فرما۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحومہ ام فروا بنت توقیر حسین مرحوم، مرحومہ صفدری بیگم بنت سید محمد وکیل اعظمی، مرحومہ فخر النساء بیگم بنت محسن رضا، مرحوم سید محمد وکیل ابن سید علی نقی مرحوم، مرحوم سید محمد محسن ابن سید محمد احسن مرحوم، مرحوم سید توقیر حسین ابن محمد بشیر شبیر حسین، مرحوم سید جاوید رضا ابن علی اطہر کی روح کو ہدیہ فرما دیں۔ السلام علیکم ائمة الہدی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استودعکم اللہ واقرأ علیکم السلام۔ آمنا باللہ وبالرسول وبما جئتم به ودللتم عليه اللهم فاكتبنا مع الشاهدين۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد